تو اس وقت سے لے کر خدا کے فضل سے. اچھا، آپ کی عمارت ضلع سرگودا کے زمانے میں جی. دو مقامات پبلک جلسہ، ایک سرگودے میں ہوا جس میں حضرت مسلم موعود تشریف لے گئے ہاں تھے، اور ایک بھیرے میں. وہ پبلک جلسہ تھا یا وہ پبلک بھی پبلک جلسہ پبلک تھا. یہاں سرگودے میں سرگودے کا پبلک. بھی پبلک جلسہ تھا؟ آپ نے اس پہلے کے گلزارپور فرمایا نا. نہیں، وہاں بھی آتے رہے پبلک جلسے میں، لیکن یہاں سرگودے کی میری سرگودے مراد میں. تھی. ہاں، یہ تو کمپنی باغ میں کمپنی سن باغ میں جو سن جلسہ ہوا 49 تھا، میں 49 میں تھا غالباً. جی اس کے متعلق کچھ بتائیں گے؟ ہاں اس کی جی. تحریک کس طرح ہوئی؟ اور تحریک ہم نے کی تھی کہ حضور یہاں تشریف لائیں. اس وقت میں سرکاری وکیل تھا. جی تو ڈی سی کو میں نے کہا کہ وہ بڑا دوست تھا ڈی سی. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کے لیے آپ انتظام ٹھیک کر دیں، ہم نے پبلک جگہ پر تقریر کرانی ہے. کہا ٹھیک ہے کر دیں گے. اس نے ایس پی کو کہا، تو چنانچہ کمپنی باغ بھی وہاں کہلاتا ہے سرگودے میں، جی اس میں جلسہ رکھا گیا. اور انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی پہلے، لیکن پھر نہیں ہوا. اور ہمارے شیخ محمد اقبال صاحب پراچا، جی ان کی بسیں تھیں اس وقت بڑی، ٹرانسپورٹر تھے بڑے. انہوں نے اپنے ٹرک اور بسیں ارد گرد کر دی وہاں کھڑی، تاکہ کوئی خرابی کرنے کی کوشش کرے تو ان کا علاج کیا جا سکے. تو بڑا کامیاب رہا تھا وہ خدا کی وجہ سے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی. اور پھر بھیرے، حضور نے فرمایا کہ میں بھیرے دیکھنا چاہتا ہوں، بھیرا، کیونکہ وہ حضرت خلیفہ اول کا مقام تھا. تو پھر بھیرے میں اگلے سال بھیرے میں رکھا. پھر وہاں بھی پبلک جلسہ تھا. اور وہاں یہ جو پراچا احسان الحق پراچا ہے، اس کا والد شیخ فضل حق. شیخ فضل حق، فضل حق بھی، اور اس کا بھائی تھا ایک کمشنر فضل اللہ. یہ دونوں بڑے ہمارے حامی تھے. انہوں نے باقاعدہ دعوت میں حصہ لیا، انتظام میں حصہ لیا. تقریر ہوئی حضور کی وہاں بڑے شاندار طریقے سے. اور پھر فنکشن بڑا کامیاب رہا خدا کے فضل سے وہاں. تو یہ دو ہوئے پبلک جگہ پر، اور کسی جگہ نہیں ہوا پاکستان میں، صرف سرگودے میں اور بحرے میں ہوئے. جی ابھی آپ نے یہ جو کلپ سنا، یہ بہت ہی مشہور قادیانی، بڑا سینئر قادیانی مرزا عبدالحق ایڈوکیٹ، یہ شخص جو ہے وہ جلندھر میں پیدا ہوا تھا پارٹیشن سے پہلے، اور پھر یہ قادیانیوں کے بہت سارے مقدمات وغیرہ یہ لیا کرتا تھا. اس کا بڑا بھائی جو تھا عبد الرحمن، مرزا عبد الرحمن، وہ جنرل ضیاء الحق کے والد کا گہرا دوست تھا، کیونکہ اس کے بڑے بھائی جو ہے اس کی اور اس کی ایج میں 20-22 سال کا فرق تھا. تو یہ ایک ہی جگہ جلندھر کے رہنے والے تھے، تو اس لیے ان کا، کیونکہ ضیاء الحق کی فیملی اور اس کا یہ مرزا عبدالحق کی فیملی، یہ کیونکہ قادیانی کنورٹ ہو چکے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے نزدیکیاں تھیں. تو یہ جب قادیانیوں کی ریکمنڈیشن کے اوپر ان کو شملہ میں جاب دے دی گئی، جو بڑا ایک سینسٹیو ایریا ہوتا تھا جہاں مخصوص قادیانیوں کو لایا جاتا تھا. اور وہاں کی جو ایک عبادت گاہ تھی قادیانیوں کی، تو وہاں پر انہوں نے ضیاء الحق کے والد کو جو ہے یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ وہاں جماعت کرواتا تھا، امامت کروایا کرتا تھا. تو یہ اس کی بہت زیادہ دوستی جو تھی اس کے ساتھ ہو گئی تھی، کیا نام ہے، عبد الرحمن کے ساتھ، یا مرزے کے بڑے بھائی کے ساتھ. تو ایک وقت میں پھر ضیاء الحق کا والد جو، کیونکہ وہ 1914 کے بعد جو ہے مرزا عبدالحق کا بڑا بھائی جو تھا وہ لاہوری جماعت میں چلا گیا تھا. تو اس سے بہت، کیونکہ وہ متاثر تھا، تو وہ ضیاء الحق کا والد بھی فور سم ایئرز وہ بھی پھر وہاں چلا گیا لاہوری جماعت کے اندر. تو یہ ضیاء الحق کی والدہ کا نام امت البتول تھا.
تو وہ جب جلندھر سے شملہ چلا گیا ضیاء کا والد، تو پھر اس کے اور مرزا عبدالحق کے یعنی ضیاء کی والدہ کے اور اس کی دوستی ہو گئی ہوئی تھی، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوا ہوں. تو یہ بہرحال جب وہ شملہ میں منتقل ہوا، پھر اس کے بعد اس کی وائف بھی وہاں اس نے بلا لیا اس کو، تو پھر مرزا بھی اس کے پیچھے شملہ چلا گیا، مرزا عبدالحق، اور وہاں یہ ان کے اختلافات ہو گئے. اس کے والد کو ساری کہانی پتہ چل گئی، تو اس وجہ سے ضیاء الحق کا والد جو تھا وہ 1942 میں دوبارہ جو ہے وہ قادیانی جماعت میں شامل ہو گیا تھا، اور اپنے سارے خاندان کی اس نے بیعت، یعنی لاہوری سے قادیانی. یہ میں مختصر سی بات بتا رہا ہوں. خیر، یہ اس میں جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، مرزا بشیر جو ہے وہ سرگودا اور بیرا اور ان علاقوں کا ٹور پر گیا تھا. تو یہ اس کا ایک واقعہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو بڑے کامیاب جلسے انہوں نے کروائے، اور حکومتی وہ ڈی ایس پی وغیرہ یہ سارے ان کے تعاون سے. ظاہر ہے کہ جب میں بتاتا ہوں کوئی سنے نہ سنے، میں تو اپنا حق نبھا رہا ہوں، جو فیکٹ ہیں وہ میں لا رہا ہوں سامنے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے میری برسوں کی جو میری ایک بیانیہ ہے، اور اتنے مکمل ٹھوس ثبوت دینے کے باوجود جو ہے، خاص طور پہ پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بالکل دین فروش ہے. ایسے ایسے ثبوت ان کو میں نے لا کر دیے ہیں کہ یہ بھی قادیانی وہ بھی قادیانی، اور یہ ٹاس سے مس نہیں ہوتے. ظاہری بات ہے یہ جو مولوی ہیں یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، ایجنسیوں وغیرہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر کیونکہ ان کی مولوی ہونا ان کا ایک پروفیشن ہے، تو یہ اپنے پروفیشن کو پریفر کرتے ہیں، حق کی بات نہیں کرتے. یہ باتیں میں بہت عرصے سے ان کی ساری قوم کی توجہ میں لا رہا ہوں. بے حسی کی عالم یہ ہے کہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا. دیکھیے پاکستان کا جو قانون ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ ایز اے الیکشنز کے اندر ایک مسلمان کی شناخت سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. وہ اگر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اقلیت کی ٹکٹ پر. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مرزا عبدالحق بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پراچا فیملی کا جو بزرگ آدمی ہے جس کا وہ ریفرنس دے رہا ہے، مرزا عبدالحق جو بتا رہا ہے، جس شخص کا نام لے رہا ہے، کہ کس طریقے سے جب مرزا محمود نے وہاں سرگودا وغیرہ کا ٹور کیا تو یہ فضل حق پراچا جو ہے وہ اور اس کے فیملی نے ان کے سارا ارینج کیا تھا. اور کیونکہ خدشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی احتجاج نہ کریں، ان کے جلسے کو ناکام نہ بنا دیں، تو اس لیے فضل حق پراچا اور اس کے دیگر فیملی وغیرہ نے، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹر بھی تھے اور انہوں نے تمام بسز جو ہیں اپنی وہ جہاں جلسہ ہو رہا تھا اس کے ارد گرد ان کو کھڑا کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں گنڈے بدماش بھی رکھے، تو جس کی وجہ سے جلسہ جو ہے وہ بڑا کامیاب ہوا. پھر اسی فضل حق پراچا اور اس کے بھائی وغیرہ نے، ان کی ساری فیملی نے مزید ان کو ٹور وغیرہ کرائے اور ان کو کھانا وانا جو بھی ارینج. تو یہ اس کا جو پورا نام جو تھا خان بہادر. جب آپ کے پاس کوئی خان بہادر اور سر وغیرہ کا ٹائٹل کا لوگ آپ کی علم میں آئیں، آپ کی نظروں میں آئیں، تو 95% سمجھ لیں یا اس سے بھی زیادہ وہ سارے مرزئی ہوتے ہیں. خیر، اس کا جو
وہ بتا رہا ہے اس کو خان بہادر فضل حق پراچا یہ اس کا کہا جاتا تھا. یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. اس میں وہ جو کراکل ٹوپی پہن کر جو کھڑے لوگ ہیں فرام رائٹ ٹو لیفٹ, یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا, یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں مرزا عبدالحق بتا رہا ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کی کیسے مدد کی. ظاہر ہے یہ میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں کہ یہ سارا خاندان قادیانیوں کا تھا, تو یعنی بیعت شدہ قادیانی تھے. تو یہاں پر وہ پیلا میں نے مارک بھی کیا ہوا ہے, لوگ پہچان سکیں. تو جب میں کہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو سارے بڑے بڑے عہدے, وزیر, مشیر, یہ سب کے 95-98% سارے قادیانی تھے. آج ان کی چوتھی پانچویں نسل جو ہے وہ حکمران طبقے میں شامل ہے. لیکن اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد لوگوں کی بے حسی, مسئلہ صرف مذہبی بھی نہیں ہے میرے بھائیوں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قادیانی جب تک کنٹرول ہے ہمارے ملک کے اوپر, آپ کا ملک جو ہے وہ سیف ہینڈز میں نہیں ہے. آپ کا ملک ختم ہو جائے گا خاکم بدہم. کیونکہ اگین اینڈ اگین فرسٹ آف آل خدا کے لیے اس حقیقت کو سمجھ لیں, لبرل حرامیوں کی بات کو تو خیر میں نے ٹھوک بجا کے غلط ثابت کر دیا ہوا ہے کہ قادیانیوں نے ملک بنایا اور یہ اور وہ. تو اللہ کا واسطہ آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ جب تک ان کا ہولڈ ہے, وزیر اعظم سے لے کے تھانے دار تک جو ہے وہ مرزئی ہوتا ہے اس ملک میں, اور 1947 سے لے کے آج تک, پھر کہتا ہوں صرف ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے 1972 سے لے کے 77 تک ایک ایسی حکومت آئی تھی جو پرو قادیانی نہیں تھی بلکہ اینٹی قادیانی تھی. یہ تاریخی حقیقت ہے اور کوئی بھی آدمی میرے ساتھ آگے بات نہیں کر سکتا اس معاملے پر. خیر, تو جس ملک کی سیکیورٹی جو ہے, سیکیورٹی مین سارے بڑے بڑے عہدے قادیانیوں کے پاس ہیں, اور قادیانی جو ہیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے فارمیشن آف پاکستان کے مخالف ہیں اور وہ رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیا بولتے ہیں بلوچستان کو اپنی قادیانی ریاست بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے تھا, لیکن مقدمہ کون کرے؟ وکیل بھی ان کے, جج بھی ان کے, پرائم منسٹر بھی ان کے, ISI بھی ان کی, کھلا پھر رہا ہے. میں اگر آج آ کے کہوں کہ لاہور کو پاکستان ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا دینی چاہیے, سنی اسٹیٹ بنا دینی چاہیے, دوسرے دن مجھے اٹھا لیں گے. لیکن یہاں مرزا صاحب ہیں جی. تو بہرحال اگین تو چیز کو سمجھنے, یہ جناب آپ تصویر میں جو دیکھا آپ نے, یہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کا ممبر تھا یہ, اور منسٹر بھی تھا. یہ کیا نام ہے, فضل حق پراچا. یعنی پہلے دن سے ہی ابھی یہ محمد علی جناح کے ساتھ بیٹھا, اس بیچارے کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اچھا یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں شرط سے کہہ سکتا ہوں اس میں 95% سارے مرزئی ہیں. تو یہ فیکٹس ہیں. اب کب تک آغا وسیم کی باتوں کو نظر انداز کر کے مولوی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو قادیانیوں کے سورس سے چیزوں کو آگے لے آتا ہے. کیونکہ اگین اینڈ اگین قادیانیوں کی جو دکھتی رگ ہے وہ آغا وسیم نے پکڑ لی, ان کے اپنے سورس سے ان کی چیزیں آگے لے آیا. تو انہوں نے کہا اب ہمارے پاس اسکیپ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو مولویوں کو کہو کہ جی یہ آغا وسیم جو یعنی جو ریفرنس پیش کرتا ہے قادیانی, اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو لہٰذا وہ ریفرنس ان کے اپنے ہیں, تو لہٰذا ان ریفرنس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مولوی میدان میں آ گئے. قادیانیوں کے نمبر 2 ٹیم وہ شروع ہو گئے, لو جی یہ تو قادیانیوں کا محض ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے ایک چیز, یہ جی فضل حق, اس کا بیٹا جو تھا احسان الحق, اوکے, وہ پاکستان کی ہر حکومت میں شامل تھا.
پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تب وہ کوئی فنانس منسٹر ہے، مسلم لیگ کی کوئی حکومت ہو وہ کوئی ڈیفینس منسٹر ہے. میں مطلب مثال دے رہا ہوں، ان کا پورا خاندان جو ہے ہر دور حکومت میں 1947 سے لے کے آج تک حکومتوں میں آتا رہا ہے. اور یہاں میں تو ایک خاندان کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ پاکستان کے 95% جو سیاسی خاندان ہے وہ صاحب مرزائی ہیں، خواہ وہ پشاور کے ہوں یا لاہور کے ہوں یا سندھ کے ہوں. بالکل اور بالکل بہت قلیل لوگ ایسے ہیں جو قادیانی نہیں ہیں لیکن اینٹی قادیانی بھی نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کا ملک کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے، سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ کتنی کھلی مثالیں دے رہا ہوں، اب تو سمجھو. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ کی طرف جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام احسان الحق پراچا تھا، اور اس کا جو والد تھا وہ وہی جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، فضل حق پراچا. یہ 1947 میں پنجاب کا منسٹر بنا تھا، اس کا والد یعنی فضل حق پراچا. اور وہ 1960s میں اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد اس کے بیٹے یعنی احسان الحق پراچا نے اس کی جگہ لے لی، اور وہ الیکشنوں وغیرہ میں وہ حصہ لیتا تھا. پھر ایک مسلمان کی حیثیت سے، مسلمان امیدوار کی حیثیت سے. تو پھر یہ مختلف ادوار میں کبھی پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ کی، یا عمران خان قادیانی کی حکومت، یا تو یہ ایون ضیاء الحق کے دور میں بھی ان کو بہت زیادہ مرات، اور یہ اس کی فیملی کے ممبر جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مجلس شورا وغیرہ کے بھی ارکان، اور ظاہر مرزائیوں کی ہی حکومت رہتی چلی آئی ہے پاکستان کے اندر. تو یہ آدمی جو ہے یہ پاکستان کا فنانس منسٹر بھی تھا اور بہت کچھ، اور ہر حکومت میں یعنی 47 سے لے کے آج تک کوئی نہ کوئی خاندان کا ان کا ممبر جو ہے وہ حکومت کے اندر ہے. آج بھی کوئی نہ کوئی ہوگا لکا چھپا ادھر ادھر. تو اگین سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے اب تمام فیکٹس کے ساتھ. اچھا، جب یہ احسان الحق پراچا مر گیا تو اس کا کیا بولتے ہیں نماز جنازہ مسلمانوں نے ادا کیا مسلمانوں کے طریقے سے. اور یہ ایک کامیڈی ہے، یہ کامیڈی ہے. اسلام کے شریعت کے مطابق مرزائیوں کا تو ہو ہی نہیں سکتا، نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہاں پورے احترام کے ساتھ ہمیشہ ہر مرزائی کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، نماز جنازہ جو ہے وہ مسلمان کرواتے ہیں، مسلمان مولوی کرواتے ہیں. اگر یہ کوئی بھی مرزائی، مثال کے طور پہ عمران خان جب مر جائے گا تو دیکھ لیجئے گا کوئی نہ کوئی مولوی اس کا نماز جنازہ ادا کروائیں گے. یعنی یہ تو مرا ہے بندہ، اس کا نماز جنازہ کروا رہے ہیں، لیکن جو زندہ تھے، فار ایگزامپل باجوہ قادیانی کی بچوں کا نکاح جو ہے وہ مولوی ایک ثاقب زیروی، ناٹ زیروی، کیا نام ہے، ثاقب باجوائی، اس حرام النسل نے ادا کروایا. مسلمان ہوتا، عشق کے رسول اس کے اندر ہوتا تو اس سے پوچھتا ٹھیک ہے میں 10 بار نماز کیا نکاح خوانی کروا سکتا ہوں، لیکن تمہارے اوپر تو الزام ہے تم مرزائی ہو. تو چلو ایک بار مرزا کو کنڈیم کر دو شرعی طور پہ، اس کے بعد میں. یہ حال ہے مولویوں کا. جنرل نے کہہ دیا پیسے ملیں گے، جاؤ قادیانی کا، کھلے قادیانیوں کا نکاح کروا رہے ہیں تو مردے کی کیا بات ہے. یہاں تو ہمیشہ سارے مردے جو ہیں ان کی نماز جنازہ مولوی ادا کرواتے ہیں. سارے ثبوت دے چکا کہ یار میجر عزیز بٹی اور فلانا فلانا یہ سارے مرزائی ہیں، لیکن 6 ستمبر والے دن یہ سارے وہ جلوس بنا کے ان کے جو بھی نشانیاں ہیں قبریں وہاں جا کے فاتح خوانی کرتے ہیں اور ان کی تقریریں کرتے ہیں. اور ہر مولوی کو میں ثبوت دے چکا کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن جا رہے ہیں پیسہ. تو دین فروش مولوی ہیں، ان کا کیا. خیر، تو اب آپ دیکھ لیں
اس کی نماز جنازہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے ادا کروائی، ایک اوپن قادیانی کی. یہ حال ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پر کشمیر کو فتح کر لیں گے، ہماری فوج جو ہے وہ کیا غزوہ ہند کریں گی. یہ آپ کی فوج اور آپ کا ہر چیز کنٹرول بائی دا قادیانیز، اور آپ دعوے کیسے کرتے ہیں؟ شرم کرو. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ گمراہی ہے کہ کھلے قادیانیوں کے بارے میں ان کو مسلمان کی حیثیت سے جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لینے دیا جا رہا ہے. میں نے یہ بہت عرصہ پہلے، کیونکہ یہ سرگودا اور ادھر دیگر قادیانی فیملیز کے اوپر میں نے پہلے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑی فلمیں کیا بولتے ہیں ولاگز بنائے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کا نتیجہ ایز یوزول کچھ نہیں، کیونکہ میں اکیلی آواز ہے، میں لگا ہوا ہوں. تو وہ میں نے یہ ایک تجویز رکھی تھی کہ دیکھو مولویوں، خاص طور پہ یہ جو خادم قادیان حرامی کی جو تحریک تھی اس کے دوران میں نے ان کو کہا کہ تم یہ لوگ جو ہیں یہ قادیانی ہیں، لیکن مسلمان امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو آپ ایک قانون بنا لو، جاؤ الیکشن کمیشن کو بولو کہ جناب علی یہ تو، یا حکومت سے پروٹیسٹ کرو، جو بھی کرو کہ بھئی جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پہلے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرنے کے لیے، ظاہر ہے کرسچن تو اپنے آپ کو کرسچن ہی کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، یہی قادیانیوں کا ہی مسئلہ ہے نا. تو وہ سب سے پہلے جو ہے اعلان کریں گے کہ مرزا قادیانی کو کذاب سمجھتے ہیں کہ نہیں. جب تک یہ نہیں کہتے ہم ان کو مسلمان نہیں مان سکتے، تو ان کو پھر ہم الیکشنز میں حصہ نہیں لینے دیں گے. میں نے کہا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ کرنا چاہیے لیکن نہیں، کوئی نہیں سنتا، تو پھر کم از کم آپ ہر مسلمان کو بتا دو کہ جی یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کا جو امیدوار ہے اس کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں، یہ قادیانی ہے، لہذا مشتری ہوشیار باش. تو ان کو ووٹ دینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیدھا مرزا قادیانی کی جولی میں ووٹ ڈال دیا. تو خیر، لیکن کیا وہ کہتے ہیں، نہ تو وہ 100 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. خیر، تو یہاں یہ بڑی تابع دار قادیانی فیملی تھی. جب ربوہ بن رہا تھا تو اس پوری فیملی نے قادیانی جماعت کو سپورٹ کیا تھا. اور جب یہ اسی فیملی کے جو لوگ تھے، یہ بڑی فیملی ہے، ایک کئی لوگ ہیں اس فیملی میں، بہت سارے فیملیز ہیں اس فیملی کی، اور وہ مالک بنے ہوئے ہیں سرگودا وغیرہ کے. تو پھر یہ قادیانی جماعت نے جو ہے اپنے قادیانی، جب ان کا ربوہ کی تعمیر میں اس خاندان نے بھرپور حصہ لیا، اور جب ربوہ بن گیا تو پھر اس میں جو ہے ان کی ڈیوٹی، اس خاندان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جناب آپ نے جا کر وہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آنا ہے اور یہ سارا. تو اس کے بھی نام میں نے ڈھونڈ کے نکالے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جتنی جس کو کہتے ہیں نا کھب کے تحقیق کرنا، وہ آغا وسیم ہے، اور کسی مولوی سے آپ نے یہ باتیں نہیں سنی. تو اس میں یہ کوئی شیخ محمد اقبال احمد صاحب پراچا سرگودا کا، شیخ عبدالرزاق صاحب پراچا، شیخ عبدالرشید صاحب پراچا، اور شیخ فضل کریم وغیرہ، آل دیٹ. تو یہ سارے اور سارے فیملی جو ہے بہت ہی لائل قادیانی ہیں اور قادیانی سروس کرتے ہیں. اس کے بدلے میں وہ ہر حکومت میں وزیر مشیر ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا جمہوریت ہے جناب. یہ جمہوریت کیا ہے؟ بس قادیانیت ہے. میرے پاس اگرچہ اور بھی بہت سارے تراشے ہیں، الفضل کے بھی، تاریخ احمدیت کے بھی، جس کے اندر جو ہے اس خاندان کے بارے میں، لیکن میں نے ضروری نہیں سمجھا ان کو ڈھونڈ کے لگاؤں یہ وہ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کرے، اور میں اس کے سارے اشکال دور کر دوں گا. جن کو میں نے قادیانی کہا ہے وہ میں نے تحقیق کے بعد کہا ہے، منہ اٹھا کے نہیں کہا.
کیونکہ اس طرح سے میرا اپنا ایمان خراب ہو جائے گا. تو اب اس ایج میں کوئی بیوقوفی ہوگا جو اپنا ایمان خراب کرے. نہ میری ان کے ساتھ دوستی، نہ دشمنی، نہ لینا نہ دینا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، ان کی ختم نبوت کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو اللہ کے فضل سے مجھ سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. مصلحت نہیں کرنی اس معاملے میں، ہرگز اور ہرگز جو ہے نہیں مصلحت کرنی. زبردستی مرضیوں کو جو ہے وہ عاشق رسول نہیں ثابت کرنا، جیسے مولوی جس ناپاک مشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے وہ کیا مفتی پاکستان بنا ہوا ہے، وہ حرام النسل، کیا نام ہے، منیب. کبھی اس نے یہ باتیں کی ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کا پیشہ ہے، یہ ان کی دکانداری خراب ہو جائے گی حق بات کرنے میں. اور بہت سارے مولوی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں یار سارے مولوی مل کے جو ہے وہ کیا بناؤ یار، شہداء کی یادگار بناؤ، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، ٹس سے مس. پھر کہتے ہیں کہ جی آغا وسیم گالیاں کیوں دیتا ہے. تو خیر اب یہ جناب آپ کے سامنے ہے، یہ فضل حق پراچا کا پوتا، بیٹا اس کا احسان الحق پراچا منسٹر اور سارا حکومت میں رہا، اور بھی بہت سارے خاندان کے لوگ جو ہیں، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا عہدے ان کے ہوتے ہیں. تو یہ جناب اب اس کا پوتا صاحب ہیں حسن انعام پراچا یہ جناب اب سیاست میں ہیں، اور یہ ہاں میں اس کو ووٹ دوں گا بشرطے یہ آ کے کہہ دے کہ مرزا قادیانی کو یہ کیا سمجھتا ہے. کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے، اور شریعت کا ایک جوز نہیں کر سکتے. خدا کی قسم اقبال کے پیچھے یہ جو ہے، یا اور بہت سارے قادیانیوں کے پیچھے، ایم عالم قادیانی اور بہت سارے، اللہ کی قسم قادیانیوں کے پیچھے یہ ہمارے پلید مولوی جو ہیں شریعت کے تقاضوں کو جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں. تو بہرحال جی یہ ہے صورتحال. اب میں آپ کو، لوگ کہتے ہیں لمبی ہو جائے گی، بھئی کیوں لمبی نہیں ہوگی ویڈیو میری؟ کیونکہ یہ بہت ہی حساس سینسٹیو قسم کے میٹر کے اوپر میں بات کرتا ہوں، اور اس کی ڈیٹیل میں جانا، اس کے ریفرنسز دینا، اور مکمل کنٹینٹ کے ساتھ بات کرنا. دیکھیے جی یہ چیز جو ہے یہ تو ریکوائرمنٹ ہے، جس سبجیکٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے مواد، اس کے لیے ہر چیز دینا ضروری ہے. اوکے، تو یہاں ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میری آواز ہے سارے ثبوتوں کے ساتھ، اور اگین اگر کسی کو کوئی شک ہے آئے رابطہ کرے مجھ سے. لیکن مولوی لوگ جو ہیں وہ تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے وہ کیا ہے، ریش نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، مونچھ نہیں ہے، یہ لبرل ہے. حالانکہ میں نے جتنا کام لبرل کے خلاف کیا کسی نے نہیں کیا. کسی مولوی لبرل اور مولویوں کا تو جو کھاتا چلتا ہی ربوا مافیا سے ہے، لیکن تانا مجھے دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جن نکات کے اوپر میں بات کرتا ہوں اس کے اوپر فوکس کیا جائے. ہر پاکستانی، یہ صرف مسئلہ صرف مذہبی نہیں ہے، یہ ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی. اوکے، کیونکہ جب تک قادیانی ہولڈ ہے وہ پاکستان کو خوشحال بھی نہیں ہونے دیں گے. اگر پاکستان میں غریب لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو گئے، اور وہ ان کی جو وہ کہتے ہیں مراعات اور ان کے لالچ میں آنا بند ہو جائیں گے نیچرلی، ان کے گھر چلتے ہوں گے، کھانے ہوں گے، بچوں کا سیکیور فیوچر ہوگا، وہ پھر قادیانیوں کی اس دعوت کے اوپر کہ جی آؤ تمہیں جرمنی بھیج دیں گے، ہم تمہیں تھانے دار بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ پھر وہ چام نہیں رہے گا، وہ کوئی مسئلہ. تو یہ اس لیے یہ قادیانیوں کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو پسماندہ اور غریب رکھا جائے، کہ ہم ان کو پھر وہ چمکتی چیز دکھائیں، اور وہ ظاہر ہے پیٹ کے پیچھے سارے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں پھر. تو یہی وجہ ہے، خدا کی قسم قادیانیت جتنی بھی پھیلی ہے اس کی ریزن ہی یہی ہے. اوکے،
مثال کے طور پر ڈاکٹر اقبال کی خاندان کی اگر آپ فیملی کو پیچھے جائیں تو اس کا باپ غریب آدمی تھا، اوکے، اور اس نے قادیانیت جوائن کی، اس کے بیٹے کو جاب بھی مل گئی، اس کی سارا خاندان ہائیلی ایجوکیٹڈ اور لندن بھی بھیج رہی ہے، یعنی یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اینڈ دا سیم ود عمران خان، سیم ود نواز شریف فیملی، اوکے. ان کو بنایا قادیانیوں نے ہے، تو یہ دنیا میں تو وہ بنا دیتے ہیں. آگے کا کیا حال ہے؟ اب یہ مولوی آئیں مطالبہ کریں. اب میں دیکھو کہتا ہوں کہ آؤ بھائی مولوی بتاؤ کہ یہ پراچا فیملی کو مسلمان ثابت کرو، لیکن وہ ایک کیا تھا، مجھے کسی نے بولا کہ تو کون ہوتا ہے، جب میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی نا پراچا فیملی کے اوپر، پتہ نہیں کون سا پیر کا نام لے رہے تھے، کوئی وہاں کوئی ہے، کوئی بیرا وغیرہ میں کوئی پیر صاحب ہیں، اس کے بارے میں تو نہیں جانتا، امین غالباً نام بتا رہے تھے اس کا، کوئی مجھے یاد نہیں. بہرحال وہ ایک سفید داڑھی والا کوئی مولوی بتا رہا تھا کہ جی یہ بہت بڑے پیر ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم خام خواہ اس کٹر سنی بریلوی پراچا فیملی کو قادیانی کہہ رہے ہو. میں نے کہا میں اس پیر کو نہیں جانتا، نہ ہی مجھے پتہ ہے، اگر وہ اتنا ہی ہے تو آپ اس جاؤ اس فیملی کے کہو کہ بھی اعلانیہ یہ کسی نے ویڈیو بنائی ہے آپ کے قادیان، میں نے بھی کیا بنائی ہے، وہ مرزائیوں کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، امیر جماعت سرگودا ضیاء الحق کی والدہ کا لور بوائے، وہ اس نے کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قادیانی ہے، کہ قادیانیوں کے ہیلپر ہیں، اور یہ وہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے میں نے. مجھے تو نہیں پتا، میں تو کبھی سرگودا گیا بھی نہیں. تو وہ انفارمیشن میں نے کیچ کر کے اس کو آگے لگایا ہے، اوکے. تو دعویٰ کرنا ہے نا تو وہ قادیانی جماعت پر کرو، مجھے کیوں؟ میں نے تو صرف ایک چیز کو پکڑا اور اس کو میں نے پبلک کر دیا جو ہڈن تھی یا کسی نے توجہ نہیں دی تھی. ہڈن بھی کیا تھی، کوئی کام تو کرتا نہیں میرے لیول پر جا کے جیسے میں کرتا ہوں. تو یہ کوئی مشہور پیر کا نام لے رہا تھا، بڑا مشہور تھا، کوئی سفید داڑھی، بہرحال اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا بھئی میرا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ پیر زندہ ہے یا مر گیا، ہو کیئر، لیکن چلو آپ چلے جاؤ اس پیر کے نمائندے بن کے اور اس فیملی سے کہو کہ مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اگر وہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ سچے اگر خاموش رہتے ہیں تو آپ کو جوتے ماروں گا میں. پھر شریعت کو فالو کرو، میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے. آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جناب جن کے اوپر الزام ہے وہ آ کے بتا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سارے دعوے سارے کچھ شریعت کے آگے کوئی دعویٰ نہیں ہے. پھر جو شریعت کا اصول ہے اس کو آپ مقدم کرو، اس کے اوپر مولوی آتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ملک میں شریعت نافذ کرنی ہے. خیر یہ حال ہے. جو میرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی 95% پولیٹیکل فیملیز وہ قادیانی ہیں، اوکے. کیا چودھریوں کی فیملی ہے، کیا خٹک فیملی ہے، کیا خان فیملی ہے، کیا وڈیرا فیملی ہے، کیا سردار فیملی ہے بلوچوں کی، یہ زیادہ تر قادیانی ہے اور ہم آنکھ بند کر کے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ہوش کے ناہن لو، میری باتوں کو سیریس لو. مولویوں نے تو نہیں اٹھنا، تو لوگوں جس کے دل میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا بھی احترام ہے تو ان باتوں کو سیریس لیں اور عمل کریں، میرے کاز کا ساتھ دو. جی اس مقدس مشن کو جاری رکھیں، میرا ساتھ دیں، ہم آگے چل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ فیکٹس کے اوپر آئیں، فیکٹس کے اوپر آئیں، مولویوں کی باتوں میں نہ جائیں. یہ گمراہ کرنے کے لیے یہ قادیانیوں کے کتے ہیں.